اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کے بے پایا فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم کی عنایات کثیرہ کے طفیل ہم کو یہ توفیق میسر آئی کہ ہم سیرت النبی کے سلسلے کی اس دوسری نشست میں مل بیٹھ کر اپنے دلوں کو سیرت مصطفیٰ کے نور سے منور فرمائیں۔ ایک بات جو بڑی اہم اور ضروری ہے، اور وہ ہر طبقے کے لیے ہے، ہر مذہب کے لیے ہے، ہر مسلک کے لیے ہے، ہر مکتبہ فکر کے لیے ہے، اور وہ ہے اپنے لیے راہ مستقیم کو، صراط مستقیم کو متعین کرنا اور اس کا انتخاب کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر مسلک کا ہر فرد اس کی سوچ کا محور یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک، میرا عقیدہ ہی حق پر ہے، اور میرے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ بدعقیدہ ہے، یا دین سے ہٹے ہوئے ہیں، یا دین سے دور چلے گئے ہیں، یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور پھر کچھ مزاج جو بڑے جذباتی مزاج ہوتے ہیں، بڑی جذباتی طبیعتیں ہوتی ہیں، پھر وہ کفر کی حد تک بھی چلی جاتی ہیں، اور اپنے ہی بنائے ہوئے فتووں کے جو رجسٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو کافر گردان دیتے ہیں، اور راہ مستقیم اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارا متعین کردہ عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات انتہائی کمزور ہے، اور اس کے مقابل جو فلسفہ انتہائی مضبوط ہے، اور وہ فلسفہ ہے سیرت مصطفیٰ کا فلسفہ۔ وہ فلسفہ ہے کہ ہمارے سامنے مصطفیٰ کی سیرت اور حضور کا کردار ایک آئینے کی مانند ہے، ایک روشن باب ہے۔ ہم کو ہمارا مسلک کچھ بھی ہو، ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس مسلک کو، اس عقیدے کو ہم نے اسلام کی روشنی میں سمجھنا ہے، اس کو ہم نے سیرت مصطفیٰ کے نور میں سمجھنا ہے۔ روش یہ پڑ گئی ہے کہ ہم اسلام کو اپنے مسلک اور اپنے فکر کے تناظر میں سمجھتے بھی ہیں، اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مسلک کی روشنی میں اور اپنے متعین کردہ عقائد کی روشنی میں ہم جو ہے وہ اسلام کو سمجھیں، بلکہ ہمیں اسلام کو اسلام کے تناظر میں، اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں اور سیرت مصطفیٰ کے تناظر میں اپنے عقائد کا تعین کرنا ہوگا، اور اپنے عقائد کو سمجھنا ہوگا، اور اپنی افکار کو سمجھنا ہوگا، اپنی عملی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ وہ روشن باب ہے جو ایک آئینے کی مانند ہم پر روشن ہے۔ جس طرح اس کو آپ بالکل سادی سی مثال لیں، اور ایک بالکل جھٹکی سی مثال لیں، سادی سی مثال لیں، اس طرح کہ آپ جب ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، مصطفیٰ کی سیرت ایک آئینے کی مانند ہے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کے سامنے آپ اپنے بٹن دیکھتے ہیں، آپ اپنے بالوں کی مانگ دیکھتے ہیں، آپ اپنے کف دیکھتے ہیں، آپ چہرے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں میرے چہرے پر کوئی داغ تو نہیں ہے، کوئی دبا تو نہیں ہے، میرے بال سنورے ہوئے ہیں، میری مونچھیں درست ہیں، میری داڑھی درست ہے۔ تو آپ اپنے جسم کے حد و حال کی خوبصورتی کو پرکھنے کے لیے آئینے کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے
کائنات کی درستگی کے لیے اور انسانیت کی درستی کے لیے جس آئینے کو متعین کیا ہے وہ آئینہ کردار و سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنی سیرتوں کو اور اپنے کردار کو اور اپنے رویوں کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنی تہذیب و تمدن کو ہم عقیدے کے تناظر میں سمجھنے کی بجائے اگر ہم سیرت مصطفیٰ کے تناظر میں سمجھیں اور سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں سمجھیں تو ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیوں کہ مسالک جو ہیں وہ جز ہیں، مسالک جو ہیں وہ جز ہیں اور اسلام اور سیرت مصطفیٰ کل ہے۔ تو ہم اگر جزیات میں کل کو تلاش کریں تو کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے، ہمیں کل کی روشنی میں جز کو تلاش کرنا ہوگا۔ تو کل جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، اور سیرت مصطفیٰ وہ نور ہے جو کائنات کے شرق و غرب کو روشن کرتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو یہاں بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں، اب ہماری جو روش کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ہمارے معاشرے کی روش کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور سیرت مصطفیٰ کی روش کیا ہے اور کردار مصطفیٰ کی روش کیا ہے ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ آج کے اس مدیت زدہ دور کے اندر اور پرفتن دور کے اندر ہر آدمی نے ایک دوڑ لگا رکھی ہے، ہر آدمی جمپ کر رہا ہے، ہر آدمی نے دوڑ لگا رکھی ہے، وہ زندگی کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اور اس دوڑ میں ہمیں تعین نہیں رہا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے اور ہم نے جانا کدھر ہے، اور ہماری سمت کیا ہے اور ہماری سمت کی سچائی اور صداقت کس راستے میں ہے۔ تو میں یہاں جو بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں سیرت مصطفیٰ وہ نور ہے، سیرت مصطفیٰ وہ مشعل ہے، سیرت مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی رب کریم نے نہ کمی رکھی ہے، نہ کجی رکھی ہے، نہ نقص رکھا ہے، نہ عیب رکھا ہے، نہ کوئی جھول رکھا ہے۔